السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی خاص نشست کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور ہم صاحبزادہ امانت رسول صاحب سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، رمضان المبارک کی ہماری روزانہ کی بنیاد پہ جو ایک نشست ہوتی ہے، آج کی نشست کا ہمارا موضوع ہے توبہ و استغفار۔ جی توبہ کیا ہے، قرآن کریم کس طرح توبہ کو بیان کرتا ہے، اور اس سے متعلق کچھ سوالات ہیں جن کے بارے میں ہم آپ سے رہنمائی لیں گے۔ سر، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن کریم کا جو توبہ کا کانسیپٹ ہے قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے، یعنی قرآن کریم کس طریقے سے توبہ کو بیان کرتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا۔ قرآن مجید میں یہ لفظ ایمان والوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی۔ جب ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تواب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحمت کے ساتھ رجوع کرنے والا، تواب۔ اور جب بندہ مومن کے لیے یا ایک انسان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، یعنی پشیمانی کا اظہار کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ وہ آئندہ یہ غلطی اور یہ خطا اور یہ گناہ نہیں کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہوتا ہے، اور پھر آئندہ زندگی کا یہ عہد اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارے گا۔ تو یہ در حقیقت توبہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کو کئی مقامات پہ بیان کیا، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ توبہ کے بعد ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ بندے سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ ہوتا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ بندے کا رجوع ہر وقت اللہ کی طرف رہے۔ یعنی انسان کسی مقام پر بھی کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، آخر انسان ہے، تو اسے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جیسے سورۃ النساء میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ جہالت کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اچھا، جہالت بڑا خاص ایک لفظ ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسے انسان کسی وقت غصے سے مغلوب ہو گیا، یا انسان پر اس کی خواہشات غالب آ گئی اور انسان کوئی غلط کام کر بیٹھا، یا غصے میں آ کر منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی، لیکن جب اپنے ہوش و حواس میں واپس آیا اور ایک نارمل ہوا، تو پھر اسے اس پر ندامت اور شرمندگی محسوس ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اس فعل کی اور اس عمل کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ تو قرآن پاک نے توبہ کو اس تصور کے ساتھ بھی بیان کیا ہے کہ انسان جہالت میں اور کبھی ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، تو اس وقت بھی اگر کوئی غلطی انسان سے ہو جاتی ہے تو مومنوں کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے اور یہ طریقہ ہے کہ جیسے ہی ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم سے یہ غلطی اور خطا ہوئی ہے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں آ کر پھر معافی مانگتے ہیں۔ سر، ایک کانسیپٹ توبۃ النصوح کا ہے، جی، اس کو بھی قرآن کریم بیان کرتا ہے، توبۃ النصوح، اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ وہ کانسیپٹ کیا ہے، توبۃ النصوح کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، سورۃ التحریم میں اسے بیان کیا گیا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ کی طرف تم لوٹو یا توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ کون سی توبہ؟ جو پختہ اور مضبوط توبہ ہے، یعنی ایسی توبہ کہ جس میں پھر گناہوں کی طرف جانا یہ اس انسان کے لیے مشکل ہو اور وہ اپنی توبہ پر قائم رہے۔ یہ در حقیقت توبۃ النصوح ہے، یعنی پختہ اور مضبوط توبہ۔ اگرچہ اس کی بہت سی تشریحات اور بڑی تفاسیر بیان کی گئی ہیں، لیکن مختصر بات اتنی ہے کہ توبۃ النصوح سے مراد پختہ توبہ ہے۔ یعنی یہ بھی ایک لحاظ سے ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے اور رغبت دلائی جا رہی ہے اور توجہ دلائی جا رہی ہے کہ توبہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بس تم نے کہہ دیا اپنی زبان سے کہ جی میں نے توبہ کر لی اور اس کے بعد تمہیں توبہ کی پرواہ نہیں ہے۔ تو اصل میں توبہ کیا ہے؟ یہ ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے جو تم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہو۔ تو پھر اس بات کی کوشش کرو کہ جو تم نے عہد کیا، جو تم نے وعدہ کیا اور جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، پھر اپنی اس توبہ پر تم قائم بھی رہو۔ تو توبۃ النصوح در حقیقت وہ جو توبو کہا اس کی تاکید ہو جاتی ہے کہ ایک پختہ اور ایک مضبوط اور ایک مستحکم توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں۔
بالکل ٹھیک ہے سر. ایک ہمارے ہاں ایک اور کانسیپٹ ملتا ہے توبہ اور استغفار. یہ دونوں الفاظ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم ان دونوں الفاظ کے اندر فرق بھی کرتے ہیں, کبھی ان کو ایک ہی معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ان دونوں جو الفاظ ہیں ان کے اندر فرق کیا ہے؟ دیکھیے, ایک تو ہے توبہ, جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ انسان شرمندگی کا اظہار کرتا ہے, ندامت کا, اور پختہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ آئندہ غلط کام نہیں کرے گا, گناہ نہیں کرے گا. ایک یہ ہے. استغفار یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کرتا ہے کہ مولا جو مجھ سے گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے, مغفرت. اب یہ جو استغفار ہے اس کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو کیے ان کو معاف کر دے, اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا آئندہ بھی مجھے اپنی پناہ میں رکھ, اپنی حفاظت میں. چونکہ یہ جو مغفرت کا لفظ ہے اور استغفار کا لفظ ہے, اس کا مطلب یہ بھی بنتا ہے, یعنی حفاظت میں آ جانا. استغفار کا مطلب حفاظت لینا, مغفرت لینا, باب استفعال سے ہے. تو اس لیے استغفار کا توبہ کے بعد اگر جب ہم کہتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کرنا, تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ تو گیا, اب وہاں سے اس کی معافی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب وہ اس معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے, یعنی مولا میں تیری بارگاہ میں آ گیا, میں نے توبہ کر لی, اب تو میرے ان گناہوں کو جو میں نے جن پر شرمندگی کا اظہار کیا, تو ان گناہوں کو ختم کر دے, معاف کر دے, یعنی میری معافی کر دے. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والی زندگی میں اب تو میں نے توبہ کر لی, اپنے آپ کو میں گناہوں سے بچانے کا عہد بھی کر رہا ہوں, لیکن آنے والے وقت میں تو مجھے گناہوں سے بچا بھی صحیح. یعنی یہ ایک عجز و انکساری کا, ابدیت کا, تذلل کا ایک احساس ہے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے مولا توبہ تو کر لی, لیکن گناہوں سے بچانا اور میری حفاظت کرنا یہ تیری ذمہ داری ہے, تو قوت والا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, میں عاجز تیرا بندہ ہوں, عہد تو کر رہا ہوں, لیکن کہیں پر میرے اندر کمزوری ہو اور تو مجھے پھر اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے مجھے تو گناہوں سے بچا لے. بالکل, بہت شکریہ سر. سر عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ, کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے, اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے, لیکن وہ اس توبہ کرنے کے بعد کبھی نہ کبھی کسی طریقے سے دوبارہ اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے, یعنی اس گناہ کا ارتکاب دوبارہ کر لیتا ہے. تو اس چیز کو قرآن یا حدیث کیسے بیان کرتا ہے کہ اگر ایک کوئی شخص گناہ کر کے توبہ کرتا ہے اور توبہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ کر لیتا ہے, تو کیا اب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ یعنی وہ دوبارہ گناہ کر رہا ہے, تو کیا اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ دیکھیے, ایک ہے انسان سے گناہ ہو جانا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تکبر, سرکشی, اکڑ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ انسان سے خطا نہیں ہونی, انسان سے غلطی نہیں ہونی, انسان سے گناہ نہیں ہونا. انسان سے خطا بھی ہوتی ہے, گناہ بھی ہوتا ہے. اصل اللہ کو اکڑ, تکبر اور سرکشی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, اللہ خوب جانتا ہے کہ انسان سے خطا بھی ہونی ہے, غلطی بھی ہونی ہے. اب اگر انسان سے گناہ ہوا تو پھر توبہ ہے. اور اگر آپ پھر یہ سوال کریں کہ جی اگر پھر گناہ ہو جائے تو میں پھر یہ کہوں گا توبہ ہے, اگر پھر گناہ ہو جائے پھر بھی توبہ ہے. یعنی توبہ کا دروازہ جو ہم کہتے ہیں کہ بند ہو گیا, وہ ایسا توبہ کا دروازہ کبھی نہیں بند ہوتا. صحیح, کبھی نہیں بند ہوتا. توبہ کا دروازہ صرف موت سے پہلے بند ہوتا ہے, یعنی جب انسان موت کو دیکھ لیتا ہے کہ اب اس کو نظر آ جاتا ہے کہ بس اب حقیقت سے جب پردہ اٹھتا ہے تو بس پھر اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے. ورنہ اس سے پہلے ساری زندگی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. انسان کمزور ہے. قرآن پاک نے عجول کہا, ظلوم کہا, جہول کہا. انسان جلد باز ہے, انسان ظالم ہے, انسان جاہل ہے. یعنی جاہل کا مطلب ایک تو ہوتا ہے نا جو ہم کہتے ہیں کہ ان پڑھ ہے, جاہل, پڑھا لکھا نہیں ہے, تو ہم ایک جاہل اس کے لیے بولتے ہیں. ایک جاہل وہ بھی ہوتا ہے جو جذباتی ہوتا ہے, یعنی جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ اور غلطی کرتا ہے, تو ایک جاہل وہ بھی ہوتا ہے. قرآن پاک نے انسان کو جہول بھی کہا ہے. جہول اس معنی میں کہا ہے کہ انسان جذباتی ہے, جذبات سے مغلوب ہو کر کبھی کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ انسان سے تقاضا کرتا ہے, یہ نہیں ہے کہ انسان سے خطا اور غلطی نہیں ہونی. اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی تجھ سے کوئی خطا, کوئی غلطی ہو تو فوراً میری بارگاہ میں پلٹ, میری بارگاہ میں آ اور اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر.
تو توبہ کا دروازہ ساری زندگی انسان کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آپ نے ایک بات کی، میں اسی کے اندر ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ ایک وقت یعنی آخری وقت پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یا اس وقت جب آخری وقت آ جاتا ہے۔ سر عام طور پہ یہ لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، آخری وقت سے کیا مراد ہے؟ کیا آخری وقت سے مراد جب ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں کہ اس مریض کو اپنے گھر لے جائیں ہاسپٹل سے، اب یہ بچنے والا نہیں ہے، ایک ڈاکٹر تجویز کر دیتا ہے نا یہ چیز، تو کیا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ 2 مہینے 4 مہینے زندہ رہے، وقت کا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کب آنا ہے۔ تو آخری وقت سے کیا مراد ہے کہ آخری وقت اس کی توبہ کا جو ہے نا وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، اس آخری وقت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے سورۃ النساء میں اس کو بیان کیا گیا ہے، یعملون السیئات، کہ گناہ کرتے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، قال انی تبت الآن، اب وہ کہتے جی میں نے توبہ کی، وللذین یموتون وہم کفار، یا وہ شخص کے جو کفر کی حالت میں مرتا ہے، ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب موت انسان دیکھتا ہے وہ یہی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اب روح نکل رہی ہے، اب میری جان جا رہی ہے، جس طرح سورۃ یونس میں بیان کیا گیا کہ جب فرعون نے حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، کہ اب میں ایمان لایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر، خدا پر میں ایمان لایا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو غرق ہو رہا ہے، اب تو نے سب کچھ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ اب جس زندگی کے لیے، جس ریاست، جس سلطنت، جس اقتدار، بادشاہت کے لیے تو حق کا انکار کرتا رہا، تو نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، تکبر کا مظاہرہ کیا، معصیت کا انداز اختیار کیا، اب تو اس موقع پر کہ جب تیرے سامنے موت آ گئی، تجھے نظر آ رہا ہے کہ اب میں ڈوب رہا ہوں، اب تو کہتا ہے کہ بھئی میں ایمان لایا، تو اللہ نے فرمایا کہ اب تیرا ایمان قبول نہیں ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں جب تک ہے تو وہ بن دیکھے ایمان لائے گا، ایمان بالغیب جسے کہا۔ بن دیکھے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی اندھا ہو کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی نشانیاں، اپنے دلائل، اپنے ثبوت، سب کچھ آیات بینات یہاں اس کائنات میں پیدا کر دی ہیں، ان کو دیکھ کر انسان حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ایک یہ چیز ہے کہ انسان اس دنیا میں ہے اور پھر ایمان نہیں لاتا، وہ کہتے جی مجھے دکھاؤ سب کچھ، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا وہاں پر سب کچھ سامنے ہوگا، بالکل، اب وہ کہے گا مولا میں ایمان لاتا ہوں، اللہ کہے گا اب تیرا ایمان قبول نہیں، اس لیے کہ اب تو نے سب کچھ دیکھ لیا۔ وہ کہے گا جی مجھے دنیا میں بھیج دو، اب میں تجھ پہ ایمان بھی لاؤں گا اور تیرے نبی پر ایمان بھی لاؤں گا اور میں اس کے مطابق زندگی بھی گزاروں گا۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، اب تم واپس دنیا میں نہیں جا سکتے، اب تم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ گویا کہ اس دنیا میں بن دیکھے ماننا ہوگا، تو یہ بن دیکھے ماننا ہی اگلی دنیا میں قابل قبول ہوگا، اور اگلی دنیا میں تو سب کچھ پردے ہٹی جانے، سب کچھ سامنے آ جائے گا، تو پھر وہ جو دیکھا ہوا ہے وہ ایمان قبول نہیں ہوگا، بن دیکھے ایمان قبول ہوگا۔ تو اس لیے جو فرعون کا انجام ہوا، اس نے سب کچھ دیکھ لیا، یعنی گویا کہ چھوٹی قیامت آپ کہہ لیجئے، قیامت صغریٰ وہ برپا ہو گئی۔ اس لیے جو موت ہے نا، اس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، یہ چھوٹی قیامت ہوتی ہے جب انسان مرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو اسی وقت قیامت قائم کر دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے کہ جب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ صحیح، توبہ تب ہی قبول ہوگی کہ جب آپ کے پاس ایک مہلت ہے، وقت ہے، آپ شرمندگی اور ندامت کا اظہار کر کے اللہ کی بارگاہ میں پلٹتے اور واپس آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، انسان جب بھی توبہ اللہ تعالیٰ سے کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس کو معافی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ سر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں رہتے ہوئے جن کے بارے میں کوئی ہمیں روایات ملتی ہوں، جن کے بارے میں حدیث میں ملتا ہو کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یا ہر انسان جو بھی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے ہر انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے، یہاں تک کہ پیغمبران خدا کی زندگی میں، ان کے زمانے میں بھی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایک لحاظ سے انہوں نے توبہ ہی کی۔ میں اس سوال کے اندر تھوڑا سا ایڈ کر دوں، ہمارے ہاں جب بھی یہ مخصوص ایام جیسے شب برات ہے، شب معراج ہے، اس طرح کے ہمارے ایام آتے ہیں، مبارک ایام، تو ان ایام کے دوران جب علماء ہمیں تقریر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں ہماری، تو وہاں پہ پھر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ آج کی رات اس شخص کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی جو اس طرح کا ہے، جو اس طرح کا ہے، تو اس طرح کا ہے، تو آپ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں ہوں گی۔ اس حوالے سے میں سوال کر رہا ہوں کہ کیا ایسے کچھ افراد بھی ہیں جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ اچھا، حدیث کے باب میں جب علم الحدیث ہم پڑھتے ہیں تو ایک حدیث کی قسم حدیث مشہور ہوتی ہے۔ اچھا، علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ
ایک حدیث مشہور وہ بھی ہوتی ہے جو لوگوں میں بہت زیادہ پاپولر ہو جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ وہ حدیث بھی اتھینٹک ہو، مستند ہو، یہ ضروری نہیں۔ تو یہ جو لوگوں میں حدیثیں مشہور ہو جاتی ہیں، چونکہ لوگوں کا ایک مزاج ہے، ایک طبیعت ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی کم وقت میں اور کم عمل کے ذریعے سے کوئی ڈھیر سارا ثواب۔ یہ انسانی ایک نفسیات بھی ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں کوئی مزدوری محنت کرتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ڈیوٹی ذرا کم ہو اور اس کی جو سیلری وہ ہمیں زیادہ مل جائے۔ یہ انسانی ایک فطرت ہے، نفسیات ہے۔ اب اس کے مطابق جو حدیثیں، جو روایات ہمیں ملتی ہیں وہ زیادہ پاپولر ہو جاتی ہیں کہ ایک رات جاگ لو، کچھ وقت کے لیے جاگ لو تو اس کے بعد آپ کو جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اور آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں تو پتہ نہیں کتنے درخت جنت میں لگ جاتے ہیں آپ کے نام کے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو محدثین نے، علماء کرام نے واضح طور پر اور بالکل کیٹاگوریکلی یہ کہا ہے کہ یہ حدیثیں مستند نہیں ہیں، یہ موضوع اور من گھڑت حدیثیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ بالکل اسلام کی تعلیم کے ہی خلاف ہے۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، یہ جنتی ہیں۔ اب وہ اچھے کام نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایمانیات اس میں شامل ہے، جیسے ایمان کی پہلے بات کی، پھر معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، یہ سب کچھ پورا پیکج ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص راشی ہو، مرتشی ہو، ظالم ہو اور زیادتی کرنے والا ہو، لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کرنے والا ہو، نماز کی پرواہ نہ کرے، اس کو روزوں کی پرواہ نہ ہو، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، بس یہ کہ وہ ایک وقت میں کچھ کہہ دے، پڑھ دے، بس اس کو سب کچھ مل جائے گا، یا کچھ وقت رات کے لیے جاگ لے، تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمیشہ دین میں ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اور آپ ماشاءاللہ آپ نے بھی درس نظامی پڑھا ہے، تو مجھے آج تک حسامی کی ایک بات یاد ہے، وہ یہ ہے کہ ترجیح کو ہمیشہ مد نظر رکھو کہ پہلے فرض ہے، پھر اس کے بعد مستحب ہوتا ہے، اسی طرح حرام ہے، اور پھر اس کے بعد مکروہ کی بات ہوتی، ناپسندیدہ کی۔ تو حکم اس بات کا ہے کہ اس ترجیح کو الٹا نہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ فرض آپ ادا نہیں کر رہے اور نفل کے پیچھے آپ لگے ہوئے، مستحبات کے پیچھے ہیں، تو یہ نہیں۔ اللہ کے ہاں آپ اس ترتیب کو مد نظر رکھیے کہ پہلے فرض کو ادا کرنے، پھر فرض کے بعد پھر یہ مستحبات اور پھر نوافل ہوتے ہیں۔ تو آپ جو روایات بیان کر رہے ہیں، جن کے حوالے آپ دے رہے ہیں، ان میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ اس ترتیب کو الٹ کر دیتے ہیں، یعنی جو فرائض ہیں، احکامات ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرنی، لیکن یہ جو چند اعمال ہیں، اچھے اعمال ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ رات کو جاگتے ہیں، آپ نفل پڑھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، قرآن کی آیت کوئی پڑھتے رہتے ہیں، آپ کوئی وظیفہ کر لیتے ہیں، اچھی بات ہے یہ، لیکن یہ کہ آپ اس ترتیب کو مد نظر رکھیے، اور پھر وہ جو اجر اور ثواب جس طرح بیان کیا گیا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ٹھیک سر، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، کچھ ایسے جرائم ہوتے ہیں جن کے اوپر توبہ تو انسان کر لیتا ہے، لیکن اس جرم کی سزا ریاست نے آپ کو دینی ہوتی ہے، تو وہ کون سے ایسے معاملات ہیں، وہ جرائم ہیں یا گناہ ہیں جو جب تک ریاست اس کی سزا نہ دے دے، یا جب تک ریاست اس کو معاف نہ کر دے یا اس کا فیصلہ نہ کر دے، اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ کیا ایسے کوئی معاملات ہیں، یا کوئی بھی شخص وہ کوئی بھی کام کرے گا، اس کی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ ہمارے ہاں نا اس حوالے سے ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جرم علیحدہ ہے، گناہ علیحدہ ہے۔ جو جرم معاشرے میں کیا جاتا ہے وہ ریاست کی نافرمانی کی صورت میں بھی ہو تو وہ گناہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ کو چاہیے کہ آپ لائن میں کھڑے ہوں، اور آپ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے، جو ایک کیو بنتی ہے، تو واضح بات ہے کہ جب آپ آگے بڑھ کر جائیں گے تو کسی کا آپ حق ہی ماریں گے نا، تو حق مارنا بھی تو یہ گناہ کا کام ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کسی کا کوئی حق مارا جاتا ہے یا کسی کو جانی مالی نقصان پہنچایا جاتا ہے، وہ جرم کہلاتا ہے۔ اچھا، وہی گناہ بھی ہے۔ تو اس لیے ہمارے ہاں ایک بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی جو جرم ہوتا ہے نا سوسائٹی میں اگر کوئی آپ کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ گناہ ہو، حالانکہ وہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے اشارہ توڑ دیا، ٹریفک لائٹس کی پابندی نہیں کی، تو گویا کہ آپ نے ایک ریاست کے ساتھ، اسٹیٹ کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہے، آپ کا ایگریمنٹ ہے کہ آپ ریاست کے قوانین کی پابندی کریں گے، آپ اس کے شہری ہیں۔ تو اب آپ نے یہ جو جرم کیا، قانون کو توڑا آپ نے، یہ بھی تو گناہ ہی بن گیا نا، کیونکہ آپ نے اپنے عہد اور اپنے وعدے کو آپ نے توڑا۔
تو ایک تو ہمارے ہاں یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ بھئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ریاست کا مسئلہ ہے، اس بات کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ بھی گناہ ہی ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ اگر ملک میں، ریاست میں کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے تو دیکھیے کہ اب اس جرم کی نوعیت کیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر کہیں پر اختیار ہوتا ہے کہ ایک ریاست کا جو نمائندہ ہے اس کو کہ وہ چھوڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ٹریفک لائٹس کی پابندی نہیں کی، وہ گزر گیا، اب وہ جو ٹریفک سارجنٹ کھڑا ہوا ہے اس کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو اس کو جانے دے، چھوڑ دے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص کے جو عادت بنا لیتا ہے اس چیز کو کہ بھئی اس نے ہمیشہ ٹریفک لائٹس کی پابندی کرنی ہی نہیں ہے اس نے، اور بڑے فخر کے ساتھ بھگا کر گاڑی لے گیا، تو ایسے شخص کو پھر وہ خود دیکھنے والا جو ٹریفک سارجنٹ ہے وہ خود سمجھتا ہے کہ اس شخص کا ضرور چالان ہونا چاہیے، بلکہ اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی ضبط ہونا چاہیے کہ یہ قوانین کی بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر ریاست کا جو نمائندہ ہے وہ پھر دیکھتا ہے کہ آیا کہ یہ جو شخص ہے یہ کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ ایک دفعہ تو معاف کر دیا، چلیں دوسری دفعہ معاف کر دیا، لیکن ایک شخص جرم کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، قانون کو توڑنے کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو پھر ایسے شخص پر گرفت کی جاتی ہے۔ اب اس پر جب گرفت ہوئی تو وہ سزا اس پر عائد کی جائے گی۔ اب اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لیتا ہے کہ تاکہ آخرت میں اس کو اس کی سزا نہ دی جائے، وہ اس سے بچ جائے یا کسی اور طریقے سے، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ توبہ جرم کے بعد ہے، یعنی جرم کی سزا کے بعد پھر وہ توبہ ہے۔ اور پھر ایک بات جو آخر میں جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا مالی اور جانی نقصان وہ اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو کمپنسیٹ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی کا مال آپ نے اڑا لیا، کسی غبن کر لیا کسی نے کسی کا مال، اب اس وقت تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی کہ جب تک وہ اس کو اس کا مال واپس نہیں کرے گا۔ تو یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ باقی وہ جو توبہ قبول ہوتی ہے، جیسے کوئی حج کرتا ہے تو کہتے ہیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ گناہ ہیں کہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ خدا چاہے تو اگر کسی نے نماز میں کوتاہی کی تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کا معاف کر دے گا، لیکن جو بندوں کا معاملہ ہے وہ جب تک بندوں کو خوش نہیں کرتا اور ان کو کمپنسیٹ نہیں کرتا اور جو ان کے ساتھ زیادتی کی اس کی معافی ان سے نہیں مانگتا اور وہ معاف نہیں کرتے، تو اس وقت خدا کے ہاں بھی اس کی پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یعنی پہلے حقوق العباد اگر اس کے اندر کوتاہی کی ہے تو اس کو پورا کرنا پڑے گا، اس کے بعد خدا کی بات۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہماری رہنمائی کی اور بڑا اہم موضوع تھا۔ ہم دوبارہ ناظرین حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے جذبے کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔